नमस्कार दोस्तों, सिक्केस न्यूज़ चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात हो रही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे के बारे में, और साथ ही जो उनके साथ गए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और NSA अजीत डोवल। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि पाकिस्तान से हमारे PM इमरान खान नहीं गए और हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के साथ NSA अजीत डोवल और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर दोनों साथ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान से ज़्यादा हमारे NSA अजीत डोवल को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानती है। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है। शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे। इन दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी चल रहा है और आज वज़ीर आज़म साहब ने इस इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया। इस खिताब के नुकात को लेकर पाकिस्तान की हालिया दिनों में खारजा पॉलिसी की सिमत और अफगानिस्तान फैक्टर को मौज़ू बहस लाते हैं और फहद साहब से ज़रा तफसीली तजिया लेते हैं। फहद साहब, वज़ीर आज़म जो तकरीर के नुकात हैं उस पर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल ये बनता है, और काफी लंबी चौड़ी तकरीर है, बड़ा कुछ उसमें बात हाँ, करने को 25 मिनट की तकरीर और काफी ज्यादा उसमें नुकात हैं। तो सर, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्लामाबाद में बैठ के वीडियो लिंक के जरिए ये खिताब करना चाहिए था या वहां पे जाकर अपना मुकदमा सामने रखना चाहिए था? सबसे अहम सवाल आपने शुरू में किया वकास, मेरा ख्याल है अहम है। अच्छा, और अहम इसलिए भी है क्योंकि इसको एक सियासी ट्विस्ट भी दिया गया ना। देखिए, अपोजिशन जो है उसकी तनकीद यही आ रही है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको कोई मीटिंग्स नहीं मिली थी, और वो उसको अपने तरीके से, जाहिर बात है कि जी बिल्कुल, एहसन इकबाल साहब ने भी यही कहा बयान है। किया था। हाँ। अच्छा, देखिए, सवाल बड़ा अहम है और दोनों तरफ से इसको देखा जा सकता है। यानी मैं अगर उस तरीके से देखूं कि देखें इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल बन रही है और पाकिस्तान जो है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट हुआ है, और उसके बाद खास तौर पे मगरिब में हर जगह जो है वो ये एक खतरे की हमारे लिए घंटी बज रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कहीं नजराना गिरना शुरू हो जाए, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो उस तरीके से सामने आना चाहिए। तो ये तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए ये मंतक तो बनती थी कि वज़ीर आज़म साहब वहां पर जाएं, न्यूयॉर्क में जाएं, जनरल असम्बली में जाएं, और वहां पे वो जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसका फायदा उठाएं। तमाम दुनिया के वहां पे अहम लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करें। जाहिर बात है, जब वज़ीर आज़म एक मुल्क के बात करते हैं वो भी पाकिस्तान के, तो लोग तो सुनेंगे। और अफगानिस्तान में हर शख्स को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान ही है, और ये पहली बैठक थी अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद, बड़ी बैठक पहली बात है। ये बिल्कुल पहला इतना बड़ा एक सफारती मेला सज रहा था जब से ही हुआ है, तो मंतक तो है। लेकिन मेरे ख्याल में एक पॉइंट और भी है, और उसको हमें जरा थोड़ा सा नाजरीन के लिए उसकी वजाहत करनी चाहिए। अच्छा, देखिए, इस वक्त एक और वजीर आजम साहब जो हैं जो इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं जो बाइडेन साहब से कोरोना के दिनों में। हाँ। कौन, हम किन की जिक्र कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, और वो वहां पे इसलिए गए हुए हैं क्योंकि वहां पे एक मीटिंग हो रही है क्वाड की। बिल्कुल, वो क्वाड वो 4 ममालिक हैं जी, जिसमें अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है जी। और ये वो क्वाड, वो मुल्क, ये वो एक तरह की ग्रुपिंग है अमेरिका ने बनाई है जिसका मकसद ये है कि इस खित्ते में चीन के सामने जो है वो एक तरीके से एक इस तरह का एक इत्तेहाद बनाया जाए जो चीन का जो एक राइज है उसको थोड़ा सा चेक में करे जी। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है इस वक्त, और खास तौर पे हमारे वजीर आजम तो ये इशू बन चुका है कि जनाब वो तो बाइडेन साहब ने फोन भी नहीं किया, और बार बार, हालांकि पता नहीं हमने वो इशू क्यों मना दिया वकास, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल अब बन गया है। वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन इंटरव्यू में वो जो CNN का था कुछ थोड़ी सी सख्त बातें भी कर दी बाइडेन के हवाले से कि जो उनको मालूम नहीं है और ये है वो। अब देखिए, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस टाइम वहां पे जाते तो उनका बाइडेन से मुलाकात का चांस, चले मैं नामुमकिन नहीं कहता, बहुत ही कम था, ना होने के बराबर था। हमें समझ आ रही ना क्यों। और अगर उसी तरीके से उनकी वॉशिंगटन में उस तरह की शायद एक्सेस उनको ना मिलती जो कि मिलनी चाहिए, तो बुरा लगता और कंट्रास्ट ड्रॉ होता कि देखें, एक तरफ तो ये भारतीय वज़ीर आज़म आए हुए हैं, वो जिस तरह आपने कहा कि वो जफ्फियां उनको डाल रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, और एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं जिनके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो मेरे ज़ाती ख्याल में अगर मैं ये दोनों जो इसके जो जाविये उनको सामने रखूं कि एक तरफ हमें जरूरत थी कि वज़ीर आज़म की आवाज वहां पे गूंजे, और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं चाहते कि इस वक्त इन हालात में
انڈیا سے ہمارا کانٹراسٹ ہو. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ درست ہی تھا, اچھا ہی ہوا کہ وہ نہیں کہا. اچھا سر, اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے نا کہ بائیڈن صاحب نے اگر فون نہیں کیا پرائم منسٹر صاحب کو, یا ایسی کوئی میٹنگ بھی اسکیجول وہاں پہ نہیں تھی, تو کیوں اس چیز کو سیریس امریکی جو انتظامیہ نہیں لے رہی؟ کیونکہ مین کی پلیئر تو افغانستان میں پاکستان ہی ہے نا, افغانستان کے حوالے سے. بالکل ہے, بھارت تو اس قدر نہیں ہے جتنا پاکستان ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں نا جو دو امپورٹنٹ چیزیں, ایک تو آپ کا سوال کہ امریکہ ہمیں اس طریقے سے کیوں نہیں کر رہا, اس میں بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کا دوسرا جو اینگل ہے وہ یہ کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے بات کرنے کی. ہاں, اور دیکھیے یہ تو میں نے کہہ دیا کہ چلیں وزیر اعظم کا کچھ حد تک سمجھ آتی ہے کہ وہ نہیں گئے کیونکہ معاملات اس طریقے سے شاید غلط میسیجنگ ہو جاتی, لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یو این جنرل اسمبلی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو مکمل طور پر اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں, اپنی بات کو مزید لوگوں دنیا تک پہنچانے کے لیے استعمال نہ کریں, اس پلیٹ فارم کو, اس اسمبلی کو, وہاں جو اتنی بڑا ایک میلہ لگ رہا ہے جو دنیا جہان سے لوگ آ رہے ہیں, اس کے سائیڈ لائنز میں اتنی میٹنگز ہوتی ہیں, میں کئی بار ادھر جا چکا ہوں, کور کر چکا ہوں یونین جنرل اسمبلی, تو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے یعنی سفارتکاری عروج پر ہوتی ہے. کیا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ خاص طور پر جس طرح کہ آپ نے بالکل درست کہا وکاس کے طالب ابھی کابل میں جب سے طالبان کا ٹیک اوور ہوا اس کے بعد یہ پہلا اتنا بڑا ایک سفارتی میلہ جمع ہو رہا ہے. ہماری کون نمائندگی کر رہا ہے؟ قریشی صاحب وہاں پہ, وزیر خارجہ موجود ہے, بڑی اچھی بات ہے گئے, لیکن کافی نہیں ہے. یعنی میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس طرح کی مطلب عملی بناتے ہیں کہ وہاں جا کے پاکستان کی آواز بڑی زور سے سب کو آنی چاہیے تھی, ہر جگہ ہم ہر پلیٹ فارم, ہر میٹنگ, ہر سٹیج, ہر اپرچونٹی استعمال کرتے کہ ہم اپنا موقف بیان کر سکیں, چاہے وہ وہاں کے جو سرکاری آفیشلز ہیں وہ ہیں, چاہے وہ وہاں کا میڈیا ہے, چاہے وہ دیگر جو نجی وہاں پہ آرگنائزیشن ہے. یہ دیکھیں نا نیو یارک, واشنگٹن, اچھا لگے برا لگے اس ٹائم وہ سب سے بڑا ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے, اور ہر دنیا جہان کا جو انفلوئنشل پلیئر ہے وہاں پہ موجود ہے, اور دنیا جہان کا میڈیا وہاں پہ موجود ہے, جہان کا میڈیا موجود ہے. تو میرے خیال میں ہم نے یہ موقع ضائع کیا. قریشی صاحب بڑا اچھا کام کرے, دیکھیں جتنا وہ کر سکتے ہیں شاید وہ کر رہے ہیں, انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بھی انٹرویو دیا, انہوں نے دیگر جگہوں پہ بھی بات چیت کی, لیکن اگر ان کی جگہ ہمارا باقاعدہ ایک پورا پلان ہوتا اور پورے زور و شور سے ہم جاتے تو شاید ہم اس موقع کا بہتر فائدہ اٹھا سکتے. یہ اسی چیز کی عکاسی کر رہا ہے جو ابھی میں اور آپ بات کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے, چلیں یہ موقع تو پتہ نہیں پاکستان کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کیا سوچ کے جو ہے ادھر بیٹھ کے تقریر کی ہے, وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن سر ان کی جو تقریر کے نکات ہیں, 25 منٹ کی یہ تقریر تھی اور اس میں انہوں نے بہت سے پوائنٹس اٹھائے, اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریر سے پہلے ہمیں آئیڈیا تھا کہ پرائم منسٹر کیا کیا بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ہاں, انہوں نے ایک ہسٹری بھی بتائی پاکستان کی اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے, پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا, اس میں کتنا فائنینشیل نقصان ہوا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بات کی رونلڈ ریگن کی کہ وہ جہادیوں کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی تھی. اس کے بعد 9/11 کی انہوں نے بات کی, پھر امریکہ کی پالیسی کی بات کی, مہاجرین کی بات کی جو افغانستان سے آئے. تو یہ نکات اس وقت بات کرنے کے لیے امپورٹنٹ تھے یا اس سے 1-2 قدم ہمیں آگے جانا چاہیے تھا؟ بڑی جامع قسم کی تقریر تھی جس طرح آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب کی. وہ آپ کو یاد ہے پہلے جب وہ اقوام متحدہ گئے تھے تو انہوں نے وہ ایکسٹمپور تقریر کی تھی اور وہ بڑی ہٹ بھی ہوئی تھی, اتنا بڑا انہوں نے جو ہے وہ 2 ٹوک جو ہے وہ باتیں کی. بہرحال وہ تو خیر پچھلے سالوں کی بات ہے. اس باری جو روایتی طور پر وکاس ہماری اقوام متحدہ کی جو تقاریر ہوتی ہیں ان میں کشمیر کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے, وہ انہوں نے کیا, بڑے زور و شور سے کیا, اور اچھا کیا کہ انہوں نے جو کشمیر میں جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں ان کو اجاگر کیا, اور بڑی تفصیل سے جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس کی جو کارستانی ہے ان پہ ان پردہ جو ہے وہ اٹھایا. اچھا, کلائمیٹ چینج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وزیر اعظم کے تو دل کے بھی قریب ہے اور اس ٹائم دنیا میں ایک ٹرینڈنگ ٹاپک, اس پر انہوں نے بات کی, اچھا کیا, اور پاکستان کو اس پہ کریڈٹ بھی مل رہا ہے, اور یو کے پرائم منسٹر نے بھی بات کی. ہاں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, تو وہ بڑا اچھا کیا, اس پہ بھی انہوں نے بات کی, اور دیگر کچھ اور معاملات بھی تھے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ اس وقت دنیا افغانستان پہ سننا چاہ رہی ہے, اور خاص طور پر وہ پاکستان کو سننا چاہتی ہے کہ پاکستان افغانستان پہ کیا کہے گا اور اب کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا, یہ وہ صرف وہ نہیں کر رہے, یہ ہمارا بدقسمتی سے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے وکاس کہ ہماری جو ایک ریاستی جو ایک سوچ ہے یا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. یہ تو دنیا ایکسپٹ کر چکی ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک نئی سرد جنگ شروع
ہو چکی ہے، ہونی نہیں ہے، شروع ہو چکی ہے. اور اس کے ایلیمنٹس اس طرح ہے کہ ایک نیشنل اسٹریٹجی ریویو پیپر چھپا تھا امریکہ میں، جہاں انہوں نے صرف چین کے حساب سے ایک اسٹڈی کی تھی، اور اس اسٹڈی کے اندر کوئی وہ 200 پیجز کا پیپر جو ہے تو انہوں نے بہت سارے تھنک ٹینکس کو انوالو کیا تھا. تو انہوں نے وہاں پہ جو کنکلوژن تھا، وہ پیپر تو بہت لمبا تھا، لیکن کنکلوژن یہ تھا کہ اگر آپ نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے اسٹیٹ کے جتنے آرگنز ہیں، چاہے وہ سول ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، چاہے وہ ادارے ہیں جس میں FBI اور CIA تک کا ذکر تک، ان سب کو یکجا ہونا پڑے گا، اور تب آپ چین کے جو پیش قدمی ہے یا ایڈوانسمنٹ ہے اس کو آپ دنیا میں کرٹیل کر سکتے ہیں. اب چین کی پیش قدمی کیا ہے؟ چین بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اکنامک اپلفٹ کے طور پہ یا اکنامک انویسٹمنٹ کے طور پہ مختلف ممالک میں جاتا ہے، بلکہ افغانستان جب ٹاپ آف دی بیٹل تھا اور وہاں پہ دہشت گردی عمیت میں تھی، اس سے بھی 2016 میں طالبان نے ایک طرح سے چین کو نوٹ کیا تھا کہ آپ احمد مائنز جو کاپر مائنز ہے دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، آپ اس کے اوپر کام شروع کریں. اور چین کے اس زمانے میں کوئی 2019 تک 413 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی وہاں پر. اور اس طرح آپ سینٹرل ایشیا پبلک سیکٹر ہیں، اب افریقہ کے بہت سارے ممالک میں چل رہے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں. نمسکار دوستوں پردھان منتری کے امریکہ دورے کے بارے میں اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی، اور پاکستانی میڈیا اور وہاں کی گورنمنٹ اسی لیے ڈری ہوئی ہے کہ کیونکہ پردھان منتری مودی کے ساتھ ایس جے شنکر اور NSA اجیت ڈوول بھی گئے ہیں. اجیت ڈوول جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، اور یہ پاکستانی میڈیا بھی مان رہی ہے. پاکستانی میڈیا کا اور بھی یہ کہنا ہے کہ جو میٹنگ امریکہ میں ہوئی تھی اس کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہے، اور اسی میٹنگ میں ہمارے پردھان منتری عمران خان نہیں گئے، اور خالی ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی گئے ہیں. کیونکہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہمارے عمران خان پردھان منتری جاتے تو شاید ہمارے لیے کچھ اچھا ہوتا، لیکن ان کے نہ جانے کے کارن وہاں کی میڈیا عمران خان کو کوس رہی ہے، اور اسی چیز سے بھی ڈری ہوئی ہے کہ اجیت ڈوول وہاں گیا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. دھنیہ واد دوستوں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ آگے بھی آنے والی اور بھی اچھی ویڈیو مس نہ کر سکیں.